أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس پیارے فرمان پر عمل کرتے ہوئے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے کلام پڑھوں گا۔ آپ نیت کیجئے کہ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے سنیں گے، اور جب تک ہو سکے تعظیم کی نیت سے دو جانوں بیٹھ کر تصور گنبد خضرا جما کر سنیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے
تیرے در پر مدینے میں میں اب روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں میں پہنچوں کوئے جانا میں غریباں چاک سینہ چاک میں پہنچوں کوئے جانا میں غریباں چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں سلام شوق لیتے جاؤ سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر اور کہنا آقا اذن مل جائے گر مدینے کا تو کام بن جائے گا کمینے کا سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر نظر آئے تمہیں جب روضائے انور مدینے میں نظر آئے تمہیں جب روضائے انور مدینے میں میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے سکون پائے
گا بس میرا دل مضطر مدینے میں بلا لو اب مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں میں اب روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب بھی حاصل ہوتا رہے گا، ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا جائز ہو جائے گا۔ معجم اوسط حدیث نمبر 2735 2735 حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے۔ یہ نفاق اور آگ یعنی جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ میری زبان تر رہے ذکر و درود سے، کاش میری زبان تر رہے ذکر و درود سے، بے جا ہنسوں کبھی نہ کروں گفتگو فضول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ سردار آباد فیضان مدینہ کے حاضرین، ہفتہ وار اجتماع کا بیان سننے کا شرف حاصل کریں۔ ذوالحجۃ الحرام کا مکرم و محترم مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ کچھ حاجیوں کی حکایات پیش کی جائیں گی، حج کے فضائل پیش کیے جائیں گے، اور ذوالحجۃ الحرام یہ جو عشرہ چل رہا ہے، یکم ذوالحجہ سے لے کر بقرعید تک یہ جو عشرہ ہے، اس میں کون سے اعمال کرنے چاہیے، اس میں عبادت کی کیا فضیلت ہے، مختصراً یہ بھی عرض کیا جائے گا۔ اور 4 ذوالحجۃ الحرام کو میرے مرشد کے مرشد سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے، اس کی نسبت سے آپ کا بھی مختصراً ذکر خیر سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی اچھی نیتیں اور دل جمعی نصیب فرمائے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے، آپ کے مبارک کندھوں پر سواری کرنے والے سخیوں کے سردار مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فرزند خاتون جنت
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دل بند امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار فرمایا، میں اپنے رب عز و جل سے حیا کرتا ہوں کہ اس سے یعنی اللہ تعالی سے اس حال میں ملاقات کروں کہ اس کے پاک گھر یعنی کعبہ مشرفہ تک کبھی پیدل چل کر نہیں آیا. یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے حیا فرماتے تھے کہ میں سوار ہو کر رب کی بارگاہ میں حاضری دوں. تو آپ نے 20 بار مدینہ پر انوار سے مکہ مکرمہ آ کر پیدل آ کر حج کی سعادت حاصل کی. سبحان اللہ، 20 حج پیدل کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا گیا کہ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش پا ہیں، آپ کے مبارک قدموں کے نشانات ہیں. اس کے قریب حاضر ہو کر 2 رکعت واجب الطواف ادا کی، پھر اپنا رخسار مقام ابراہیم پر رکھا اور رونے لگے، دعا کرنے لگے، اے میرے رب قدیر عز و جل، تیرا حقیر بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا بھکاری تیرے دروازے پر حاضر ہے. یا اللہ، تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے. تکرار کرتے رہے، بار بار دہراتے رہے، روتے رہے. پھر واپس جانے لگے تو آپ نے راستے میں چند مسکینوں کو دیکھا جو بیٹھے صدقے کی روٹیوں کے ٹکڑے کھا رہے تھے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ کو کھانے کی دعوت پیش کی. آپ ان کی دلجوئی کے لیے ساتھ بیٹھ گئے. فرمایا اگر یہ روٹی کے ٹکڑے صدقے کے نہ ہوتے تو میں آپ کے ساتھ کھانے میں بھی شامل ہو جاتا. پھر فرمایا میرے ساتھ میرے گھر چلو. جو مسکین لوگ تھے آپ کے ساتھ چل دیے. آپ نے ان مسکینوں کو کھانا بھی کھلایا، لباس بھی پہنایا اور چاندی کے سکے بھی عطا فرمائے. وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. تو کتنے آپ عاجزی پسند تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے 20 حج پیدل ادا کیے اور بڑی انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں زاری کی، دعائیں کی. تو جس خوش نصیب کو سفر حرمین طیبین مکے اور مدینے کا سفر نصیب ہو، حج کی سعادت نصیب ہو، اللہ ہماری مرادیں بھی پوری کرے، ہمیں بھی یہ سعادت حاصل ہو. وہ بیت اللہ کی زیارت کرے، مناسک حج کرے تو عاجزی انکساری کرے. کاش ہمیں بھی حج کا شرف حاصل ہو جائے. بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب آئے گا کب یا الہی.
میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں بنا کوئی ایسا سبب یا الہی بنا کوئی ایسا سبب یا الہی آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کتنے خوش نصیب ہیں جو کعبہ معظمہ کی زیارت کر رہے ہیں یا کریں گے، کتنے سعادت مند ہیں جو سچ مچ جاگتے میں گنبد خضرا کی زیارت کریں گے، کتنے خوش نصیب ہیں جو حج کی سعادت حاصل کریں گے، عمرے کی سعادت حاصل کریں گے، وہ قدم کتنے سعادت مند ہیں جو سوئے حرم بڑھیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا مبارک سفر ان کو میسر آیا، ایسا سفر کہ قدم قدم پر نیکیاں، سعادتیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ گھر یعنی بیت اللہ اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، تو جس نے بیت اللہ کا حج کیا یا عمرہ کیا تو وہ اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے، لہٰذا اگر وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے داخل جنت فرمائے گا، اگر وہ سلامتی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف لوٹ آیا تو اجر و غنیمت کے ساتھ لوٹے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعب الایمان حدیث نمبر 4100 4100 4100 فرمایا جو غازی حاجی غازی یا عمرہ کرنے والا ہو کر نکلا پھر راستے میں ہی فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی قیامت تک غازی حاجی اور عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ معجم اوسط حدیث نمبر 5388 5388 فرمایا جو اس راہ میں حج یا عمرہ کے لیے نکلا اور مر گیا اس کی پیشی نہ ہوگی نہ ہی حساب ہوگا، اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا، طیبہ میں مر کے ٹھنڈ چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، زندہ رہے تو حاضری یہ بارگاہ نصیب، مر جائیں تو حیات ابد عیش گھر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حج ارکان اسلام میں سے اسلام کا بنیادی رکن ہے، اسلام کی ایک اہم عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حج کس پر فرض کیا ہے؟ جو صاحب استطاعت ہیں۔ اس کو آسانی سے یوں سمجھ لیں کہ حج پر جانے آنے کا خرچہ وہ کر سکتے ہیں، اور گھر والوں کا نان نفقہ جو خرچہ وغیرہ وہ بھی دے سکتے ہیں، تو اب اس پر جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے۔ جو حج فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتا سخت گناہ گار ہے اور جہنم کا حقدار ہے۔ جی ہاں، پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 97 ارشاد ہوتا ہے
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو یعنی انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ تو لاکھوں مسلمان الحمدللہ حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اس فریضے کو پورا کرتے ہیں، اور دو چادریں پہن کر سبحان اللہ سرزمین حرم پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ مرحبا، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیسے کیسے عظیم الشان انعامات ہوتے ہیں۔ مرحبا، سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 مسلمانوں کی شفاعت کرے گا، اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کیا کرو، کیونکہ حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ فرمایا جب تم کسی حاجی سے ملاقات کرو تو اس سے سلام و مصافحہ کرو، یعنی ہینڈ شیک، ہاتھ ملاؤ، اس سے کہو کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، کیونکہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔ تو جب حج پر جاتے ہیں تو مسلمان ان کو روانہ کرتے ہیں، دعاؤں سے نوازتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں سلام کا کہتے ہیں، بہت اچھا ہے۔ اور جب واپس آئیں تو حاجی اس سے پہلے اپنے گھر پہنچے اس سے اپنے لیے بخشش کی دعا کروانی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حج کے ارادے سے نکلا پھر مر گیا تو اللہ عز و جل اس کے لیے قیامت تک حج کرنے والے کا ثواب لکھ دے گا۔ جو عمرے کے ارادے سے نکلا پھر مر گیا تو اللہ عز و جل اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھ دے گا۔ کاش ہم بھی حج کی سعادت حاصل کرتے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ یا خدا حج پہ بلا آکے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں، جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا آکے میں کا
بڑے سعادت مند ہیں حج کی سعادت حاصل کرنے والے، اور کتنے بدنصیب ہیں جو استطاعت کے باوجود حج کی سعادت حاصل نہیں کرتے اور لندن اور پیرس کے سپنے دیکھتے رہتے ہیں، دنیا بھر میں آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور استطاعت کے باوجود حج کے لیے کوشاں نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ جو خوش نصیب مکے میں پہنچے ہوئے ہیں کتنے سعادت مند ہیں۔ الحمدللہ مدنی چینل تو مکہ مکرمہ میں بھی دیکھا جاتا ہے، مدینہ پاک میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں ایک دن کا روزہ 1,00,000 روزوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، کاش ہم بھی مکے میں جائیں اور روزے رکھیں۔ فرماتے ہیں 1 درہم صدقہ کرنا 1,00,000 درہم صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ کی ہر نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، پہنچے ہوئے ماشاء اللہ، تو خوب نیکیاں کریں، خوب فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی نمازیں بھی پڑھیں۔ یہاں نہیں پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے بھائی؟ تہجد یہاں نہیں پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے؟ اشراق و چاش یہاں نہیں پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے؟ اوابین یہاں نہیں پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے؟ تلاوت قرآن یہاں نہیں پڑھیں گے جو کہ نزول قرآن کے مقامات ہیں مکہ مکرمہ میں، مدینہ پاک میں، یہاں قرآن نہیں پڑھیں گے، یہاں بھی گپ شپ کریں گے، یہاں بھی دوستیاں پالیں گے، یہاں بھی چغلیاں کرتے رہیں گے، استغفر اللہ، یہاں بھی نیٹ کا مس یوز کرتے رہیں گے، یہاں بھی سوشل میڈیا میں گھسے رہیں گے، یہاں بھی سیلفیاں لیتے رہیں گے۔ نہیں، عبادت کریں، ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر۔ اور یاد رکھیے مکہ مکرمہ کا ایک گناہ 1,00,000 گناہوں کے برابر ہے۔ جیسے جمعے کی نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے، تو جمعے کا گناہ بھی 70 گناہوں کے برابر۔ تو یہ سیلفیاں جو بناتے رہتے ہیں اور بس بیچارے، تو امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے سیلفی کے 30 عبرت ناک واقعات، اس کا مطالعہ کر لیں۔ کتنے بیچارے سیلفیوں کے چکر میں دریا میں بہہ گئے، کتنے چھتوں سے گر گئے، کتنے پلوں سے گر گئے، کتنے بالکونی سے نیچے آ گئے، لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اور اللہ والوں کا سفر حج کیسا ہوتا تھا، آئیے کچھ حسین جھلکیاں سنیں۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی مجھے کوئی ایسا ہم سفر بتائیے جس کی صحبت کی برکتیں لوٹتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں، میں نے حج کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بھائی اگر تم ہم نشین چاہتے ہو، کمپنی چاہتے ہو، کوئی فرینڈ چاہتے ہو، کوئی دوست چاہتے ہو، تلاوت قرآن کو اپنا ہم نشین بنا لو، اور ساتھی چاہتے ہو تو فرشتوں کو اپنا ساتھی بنا لو، دوست چاہتے ہو تو اللہ عز و جل اپنے دوستوں کے دلوں کا مالک ہے۔ سفر کے لیے توشہ چاہتے ہو، خرچہ وغیرہ، کھانے پینے کا سامان وغیرہ، تو اللہ سبحانہ و تعالی پر یقین سب سے بہترین توشہ ہے، اور کعبۃ اللہ کو اپنے سامنے تصور کرتے ہوئے خوشی سے اس کا طواف کرو۔ حضرت سیدنا شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہ میدان عرفات میں ٹھہرے بالکل خاموش تھے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ صفا اور مروہ کی سعی کی جاتی نا، جہاں پر حضرت سیداتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی تھیں، تو وہاں پر میلین اخضرین آتے ہیں، سبز پٹے آتے ہیں۔ جب آپ اس طرف بڑھے تو آپ کی آنکھیں آنسو بہانے لگیں، اور آپ نے اشعار پڑھے جن کا خلاصہ یہ ہے میں چل رہا ہوں اس حال میں کہ میں نے اپنے دل پر تیری محبت کی مہر لگا رکھی ہے۔ کس کی محبت کی؟ اللہ تعالیٰ کی، تاکہ اس دل پر تیرے سوا کسی کا گزر نہ ہو۔ ایک کاش میں اپنی آنکھوں کو بند کرنے کی قدرت پاتا تو اس وقت تک کسی کو نہ دیکھتا،
جب تک مولا تجھے نہ دیکھ لیتا. جب آنسو رخساروں پر بہنے لگے تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ کون واقعی رو رہا ہے, کس کا رونا بناوٹی. اللہ اکبر. مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پوتے, آپ کے شہزادے کے شہزادے کے شہزادے حج کے لیے نکلے گھر سے, مسجد الحرام میں داخل ہوئے, وہ مسجد جہاں پر خانہ کعبہ واقع ہے. تو بیت اللہ کو دیکھا تو رونے لگے. اب تو کتنے وہ بیچارے سیلفی لے رہے ہوں گے, پہلے میری پکچر بناؤ بھائی, میں ابھی حجر اسود کو چومتا ہوں, تم میری پکچر بنانا. اللہ کے بندے تجھے وہاں بھی پکچر یاد آ رہی, جا کر اللہ کو یاد کرنا, اپنے گناہوں کو یاد کر. تو یہ حضرت بیت اللہ کو دیکھ کر رونے لگے, رونے کی آواز بلند ہوئی. کسی نے عرض کی حضور لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آواز آہستہ کریں. فرمایا میں کیوں نہ روں, شاید میرے رونے کے سبب اللہ تعالی مجھ پر نظر رحمت فرما دے, میں قیامت کے روز کامیاب ہو جاؤں. پھر آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا, مقام ابراہیم پر نماز پڑھی, سجدے سے سر اٹھایا تو سجدے کی جگہ آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی. اللہ اکبر. رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. اعلی حضرت کا سفر حج کیسا تھا, آئیے اس کی کچھ جھلکیاں سنیں. دوسرے حج کا موقع ہے اور مکہ مکرمہ میں ہیں آپ, اور شدید بخار کی حاضری ہو گئی. ایک ترک ڈاکٹر نے بہت قلیل مقدار میں نمک دیا اور کہا کہ آب زمزم میں ملا کر پی لو. اعلی حضرت نے خوش ہو کر فرمایا ڈاکٹر صاحب نے وہ دوا بتائی جو مجھے طبعاً پسند ہے اور مجھے بہت پیاری ہے, یعنی زمزم شریف. میری عادت ہے کہ باسی پانی نہیں پیتا, پیوں تو نزلہ ہو جاتا ہے, زکام ہو جاتا ہے. مگر زمزم کی برکت دیکھیے کہ صحت میں, مرض میں, دن میں, رات میں, تازہ باسی کثرت سے پانی پیا. بخار کی شدت میں رات کو جب آنکھ کھلتی کلی کرتا, زمزم پیتا, وضو سے پہلے پیتا, وضو کے بعد پیتا. 3.25 مہینے مکہ معظمہ کے قیام میں میں نے حساب کیا, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تقریباً 4 من آب زمزم میرے پینے میں آیا ہوگا. سبحان اللہ. کاش ہم بھی جاتے اور زمزم پیتے. زمزم کی برکت یہ ہے کہ اس کو جس ارادے سے پیا جائے یہ اسی کے لیے. بھوک مٹانے کے لیے پئیں گے زمزم شریف, بھوک مٹا دے گا. پیاس بجھانے کے لیے پئیں گے انشاءاللہ یہ زمزم شریف پیاس بجھا دے گا. اور دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے. زمزم شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. یہ زمزم اس لیے جس لیے اس کو پیے کوئی, یہ زمزم اس لیے جس لیے اس کو پیے کوئی. اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بعض بیچارے کیا کہیں, نادان کہیں, بیچارے کہیں, زمزم کے فضائل سے کورے کہیں. وہ مکہ مکرمہ میں بھی طرح طرح کے وہ کولڈ ڈرنکس پی رہے ہوتے ہیں, طرح طرح کے جوس پی رہے ہوتے ہیں, آرٹیفیشلی ہوتے ہیں عموماً عام طور پر. نہ جانے کیا کیا چیزیں ملی ہوتی ہیں جو گلے کو متاثر کرنے والی, معدے کو متاثر کرنے والی ہیں, اور یخ ٹھنڈا پئیں گے تو اور بھی نقصان دہ ہوتی ہیں.
تو زمزم پیئے نا. الحمدللہ امیر اہل سنت کو سفر حج میں دیکھا گیا کہ آپ اپنے گلے میں پانی کی بوتل زمزم شریف سے بھری ہوئی لٹکائے رکھتے تھے اور مکہ مکرمہ میں آپ زمزم ہی پیتے تھے. سبحان اللہ. تو جو اللہ والے سفر حج پر روانہ ہوتے تو ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے, تلاوت میں مشغول رہتے تھے, اللہ کے خوف سے آنسو بہاتے تھے, زمزم کی برکتوں سے محظوظ ہوتے تھے, لطف اندوز ہوتے تھے اور ہر اس کام سے بچتے تھے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی ہو. الحمدللہ دعوت اسلامی اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح میں کوشاں ہے اور اس کے لیے اسلامی بھائی 12 مدنی کام کرتے ہیں. ان 12 مدنی کام میں ایک مدنی کام ہے, اسے کہا جاتا ہے یوم تعطیل اعتکاف. یہ کیا ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, کس طرح کیا جاتا ہے؟ ذمہ داران سے پوچھیں گے, آپ کو انشاءاللہ ان ڈیٹیل آپ کو بتا دیں گے. کچھ میں بھی عرض کر دیتا ہوں. شہر کے اندر دعوت اسلامی کے مدنی کام قدرے کمزور ہیں یا فی الوقت نہیں پہنچا پیغام وہاں تک, تو وہاں چھٹی کے دن اسلامی بھائی ایک مدنی قافلے کی صورت میں وہاں پہنچ جائیں, صبح سے شام تک وہاں رہیں, نیکی کی دعوت دیں, سنتیں سیکھیں سکھائیں. یہ یوم تعطیل اعتکاف ہے. یہ شہر کے اندر بھی ہوتا ہے اور اطراف کے دیہاتوں میں بھی ہوتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی پیغام اطراف کے ہزاروں دیہاتوں میں پہنچ چکا ہے, صرف شہر میں نہیں, دیہاتوں میں بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے. مجلس عشر و اطراف گاؤں, اس کے ذریعے سے اطراف کے اسلامی بھائیوں کو اعتکاف بھی کروایا جاتا ہے, اجتماع میں بھی لایا جاتا ہے, ان کو نماز کورس کروایا جاتا ہے, ان کو مدنی قاعدہ کورس کروایا جاتا ہے, ان کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے, بڑی راتوں کے اجتماعات میں, ہفتہ وار اجتماعات میں لایا جاتا ہے تاکہ یہ بھی اپنی اور لوگوں کی اصلاح میں مصروف ہو جائیں. الحمدللہ. اور ہزاروں دیہاتوں میں دعوت اسلامی اپنا مدنی پیغام پہنچا چکی. یہ چھٹی کے دن جمعے کے روز جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی الحمدللہ یہ طے ہے کہ یہ بھی دیہاتوں میں جائیں اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں. دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک یوم تعطیل اعتکاف کے ذریعے سے بھی مسجدوں کو آباد کیا جاتا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں جو مسجد سے محبت کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ عز و جل اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. سبحان اللہ. مجلس حج و عمرہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قائم ہے. کم و بیش 104 شعبہ جات بن چکے ہیں الحمدللہ. مجلس حج و عمرہ کیا کرتی؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین حاجیوں کی تربیت کرتے ہیں اور مبلغہ اسلامی بہنوں کی تربیت کرتی ہیں. الحمدللہ حج تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں, رفیق الحرمین, رفیق المعتمرین, ان کو پیش کی جاتی ہے. اور ماشاءاللہ جو حج و عمرہ پر جاتے ہیں, سفر مدینہ کرتے ہیں, امیر اہل سنت نے انہیں 19 مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں. تو یہ مجلس انہیں یہ بھی پیش کرتی ہے. اللہ تعالی ہمیں نیک بنا دے. جو حج پر جا رہے ہیں یا پہنچ چکے, یہ بھی کاش اچھے ہو کر پلٹیں, ہم بھی اچھے ہو جائیں, نیک ہو جائیں, ایسے ہو جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عبادت کا ذوق پیدا ہو, شوق پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب عبادت تو کیا کرنی ہے, ہمیں تو یہی پتہ نہیں عبادت کہتے کسے ہیں, عبادت کرتے کیسے ہیں, عبادت سیکھی بھی نہیں ہے. تو بہرحال عبادت کا ذوق شوق پیدا کریں, مدنی ماحول میں وابستہ ہو جائیں گے انشاءاللہ, اچھی صحبت اختیار کریں گے, مدنی چینل دیکھیں گے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا وزٹ کریں گے, دینی کتابوں کا مطالعہ کریں گے, 12 مدنی کاموں میں شامل ہوں گے, ہفتہ وار اجتماعات میں آتے رہیں گے, مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی ترکیب کرتے رہیں گے. انشاءاللہ عبادت کا مفہوم بھی پتہ چلے گا اور ذوق بھی نصیب ہوگا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم عبادت کریں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول
عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بجا آوری کرنا چاہیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم عبادت گزار بن جائیں تو خاص بات یہی ہے کہ اچھی صحبت اختیار کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ عبادت گزار بن جائیں تو اپنے اوپر عبادت کو مسلط کریں۔ مثلا ہم میں سے کوئی اگر 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اشراق و چاشت اپنے اوپر مسلط کر لے، مثال کے طور پر کہ اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا، ناشتہ نہیں کروں گا جب تک اشراق چاشت نہ پڑھ لوں، نفس پر یہ مقرر کر لے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے قرآن پاک کا ایک حصہ تلاوت کرنا اپنی روٹین بنا رکھا تھا، اپنا معمول بنایا ہوا تھا۔ جب تک اپنی روٹین کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت نہ کر لیتے، آپ کسی سے بات چیت نہیں کرتے تھے، پہلے تلاوت پھر کسی سے گفتگو کرتے تھے۔ تو اپنے اوپر نیکی مسلط کریں۔ جیسے ایک بزرگ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 1000 نوافل پڑھتے تھے، اشراق سے لے کر عصر تک مسلسل نماز ہی پڑھتے رہتے تھے۔ جب فارغ ہوتے تو پنڈلیاں اور قدم سوج جاتے، اور پھر خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوتے تھے، اپنے آپ کو عبادت گزار اور نیکوکار نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کہتے نفس تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے یا برائی کا حکم دینے کے لیے؟ خدا کی قسم میں تجھے نیک اعمال میں اس قدر مصروف رکھوں گا کہ بستر بھی تجھے نصیب نہیں ہوگا۔ یہ تھا ان بزرگوں کا جذبہ۔ اور کتنے ہم میں سے ایسے ہیں بیچاروں کو جماعت نہیں ملتی، تکبیر اولی نصیب نہیں ہوتی، کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، پڑھی تو کیا نہیں پڑھی تو کیا، کوئی کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو بچانے والا کون ہوگا؟ اس لیے نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے، اور یہ جو ایام چل رہے ہیں ذوالحجہ کے، یہ تو خاص عبادت کے ایام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں کی عبادت کو بہت پسند فرماتا ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ہمیں اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ میری زندگی بس تیری بندگی میں، میری زندگی بس تیری بندگی میں ہی اے کاش گزرے صدا یا الہی، اے کاش گزرے صدا یا الہی۔ آمین۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، واقعی نیکی کر لینی چاہیے۔ عقل مند وہ ہے جو زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانے، کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ یہ جو عشرہ ذوالحجہ حج کے ایام ہیں، ان دنوں حج ہو رہا ہے نا، حج ہوتا ہے، یہ عبادت کے خاص ایام ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ کوئی دن نہیں۔ ان دنوں میں تحلیل اور تکبیر کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ تحلیل، تکبیر اور ذکر اللہ کے دن ہیں۔ تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو۔ تو ان دنوں میں ہمیں کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے، کثرت کے ساتھ اللہ اکبر پڑھتے رہنے کی ترکیب کرنی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں
اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ کیا بات ہے ذوالحجہ کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ پر گمان ہے کہ عرفہ 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ 9 ذوالحجہ پاکستان میں عید ہوگی ہفتے کے روز نا، تو یہ جمعے کا روزہ جو ہے یہ 9 ذوالحجہ کا روزہ بنے گا، یوم عرفہ۔ یہ اس کی فضیلت ہے کہ 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے یہ روزہ۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، حاضرین کو بھی، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی، مدنی چینل کی ناظرات کو بھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ مگر یہ یاد رکھیے جو حاجی ہے اسے 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور ہمارے لیے بڑی فضیلت ہے جو حج پر نہیں گئے۔ اللہ تعالی ہمیں خوب اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، ذوق نصیب فرمائے، شوق نصیب فرمائے، اور 4 ذوالحجۃ الحرام کو ہمارے مرشد امیر اہل سنت کے مرشد ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے۔ آئیے کچھ ان کا ذکر خیر بھی سنتے ہیں۔ آپ کا پیدائشی نام احمد مختار، آپ کی ولادت ہوئی پیر کے دن، قصبہ کلاس والا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے مدنی ماحول میں اللہ کی رحمت سے اس جگہ کو پرچیز کر کے وہاں پر مسجد اور مدرسے کی ترکیب کر دی ہے، کلاس والا میں، جہاں سیدی قطب مدینہ کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے دادا سے حاصل کی تھی، ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ آپ مرکز الاولیاء لاہور بھی تشریف لائے اور بغداد شریف بھی آپ رہے، پھر مدینہ منورہ حاضر ہوئے، پھر آپ نے 75 سال 75 ایئرز آپ نے مدینہ پاک میں گزارے۔ امیر اہل سنت نے اپنے ایک کلام میں یوں اس کو ذکر کیا، میرے مرشد نے گزارے ہیں مدینے میں برس، ان کی رحمت سے 77، ان کی رحمت سے 75، سبز گنبد دیکھ کر ان کی رحمت سے 75، سبز گنبد دیکھ کر۔ 4 ذوالحجۃ الحرام کو آپ نے پردہ فرمایا، مسجد نبوی سے اذان گونجی، اللہ اکبر اللہ اکبر، سیدی قطب مدینہ نے کلمہ طیبہ پڑھا اور آپ کی روح آپ کے مبارک جسم سے پرواز کر گئے۔ سبحان اللہ۔ غسل دینے کے بعد کفن بچھایا گیا اور آپ کے سر کے نیچے پتہ کیا رکھا گیا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مکسورہ شریف کی مبارک مٹی رکھی گئی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کا غسالہ شریف اور مختلف تبرکات ڈالے گئے۔ بزرگوں کا طریقہ ہے نا یہ تبرکات وغیرہ رکھنا۔ پھر کفن شریف باندھا گیا اور عصر کی نماز کے بعد درود و سلام اور قصیدہ بردہ شریف کی گونج میں آپ کا مبارک جنازہ اٹھایا گیا۔ عاشق
کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، طیبہ کی گلیوں میں ذرا جھوم کے نکلے۔ سبحان اللہ۔ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جنت البقیع میں مدفن نصیب ہو گیا۔ آپ غالباً 70 سال یا کتنے سال آپ نے کئی حج کیے، مدینے سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ کس لیے؟ کہ کہیں مجھے موت مدینے سے باہر نہ آ جائے۔ مدینے میں موت کی تمنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کا خلاصہ ہے کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ جنت البقیع میں جگہ آپ کو کون سی ملی؟ شہزادی کونین ام الحسنین خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر انوار سے صرف 2 گز کے فاصلے پر۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے مرشد کی اور ان کے مرشد کی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مختصراً میں آپ کو امامہ باندھنے کی سنت اور آداب عرض کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ ایک ہی ہے میرے پاس، دیکھیں اس کے پیچھے دیکھیں، امام عرب کے تاج ہیں، امامہ باندھو تمہاری برد باری، قوت برداشت، ٹالرنس میں اضافہ ہوگا۔ جو امامہ باندھے اسے ہر پیچ کے بدلے ایک نیکی عطا ہوگی، اور جب دوبارہ پہننے کے ارادے سے اتارے تو ہر پیچ کھولنے پر ایک گناہ مٹا دیا جائے۔ امامہ شریف باندھنا سنن زوائد یعنی سنت غیر مؤکدہ میں سے ہے۔ سنن زوائد کا حکم مستحب والا ہوتا ہے، لہٰذا امامہ باندھنے والا ثواب کا حقدار ہے، نہ باندھے تو گناہگار نہیں۔ مگر عاشقوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امامہ باندھنا ہمارے آقا کی سنت ہے۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں، الہی بول بالا نور کا۔ امامے میں سنت یہ کہ 2.5 گز سے کم نہ ہو، 6 گز سے زیادہ نہ ہو، اور اس کی بندش یعنی اس کا باندھنے کا اسٹائل کیسا ہو؟ گنبد جیسا۔ تو امامہ باندھنے میں دیگر سنتوں کا بھی اہتمام کیا جائے، سیدھی جانب سے شروع کیا جائے، بسم اللہ پڑھی جائے، لباس کی دعا پڑھی جائے، امامے کے متعلقہ سنتیں، شملہ چھوڑنا، پیچھے جو پشت پر چھوڑتے ہیں نا امام باندھنے کے بعد، اس کو شملہ کہتے ہیں، یہ شملہ ہے۔ مسجد میں ہوں، گھر میں ہوں، ہر جگہ امامہ شریف کھڑے ہو کر باندھنا چاہیے، بلا عذر شرعی بیٹھ کر امامہ نہیں باندھنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت ہمیشہ فطرت پر رہے گی جب تک وہ ٹوپیوں پر امامے باندھیں گے۔ امام شریف کے تعلق سے بہت پیاری معلومات کے لیے آپ امامے کے فضائل نامی کتاب لیجئے، پوری کتاب ہے۔
امامے کا سائز کیا ہونا چاہیے، کون کون سے کلر کے امامے ہم پہن سکتے ہیں، اور فرشتوں نے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کی مدد کی تو وہ امامے پہن کر آئے. کس کس رنگ کے فرشتوں نے امامے پہنے؟ جبریل امی علیہ السلام کس کس رنگ کے امامہ پہنتے ہیں؟ پہنے آپ نے. سب سے پہلے امامہ کس نے سجایا؟ سب سے پہلے امامہ کس نے باندھا؟ ٹوپیوں کے بارے میں، شملے کے بارے میں، اعلیٰ حضرت کے سبز امامے کے بارے میں محدث اعظم پاکستان کا بھی ذکر خیر ہے اس میں. یہ امامے کے فضائل کتاب لیجئے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے آپ فری آف کاسٹ ریڈ بھی کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی آپ یہ کتاب دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. مدنی قافلوں میں جائیں گے سنتیں سیکھیں گے، بہار شریعت کا 16واں حصہ پڑھیے سنتیں سیکھیں گے، امیر علیہ سنت کے رسالے 101 مدنی پھول کا مطالعہ کریں گے تو سنتیں سیکھیں گے، اور دوسرا ایک اور رسالہ 163 مدنی پھول، ان میں بھی سنتوں کا بیان ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت برے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. حضرت احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ علی محمد. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تعجب ہوا
کہ یہ کون سی مرتبہ ہے؟ جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما ہوا اہلہ محمدن ما ہوا، جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہفتہ وار اجتماع کے اعلانات۔ آج جمعرات ہے، آنے والے ہفتے کو یعنی 26 اگست بعد نماز عشاء تقریباً 9:15 پر ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک سے ہوگا۔ وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ اور ماشاءاللہ ابھی عشرہ ذو الحجہ میں امیر اہل سنت روزانہ مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں، اور آج بھی 9:30 بجے مدنی چینل پر براہ راست یہ سلسلہ ہوگا۔ ویسے ہفتہ وار ہوتا ہے اور ذو الحجۃ الحرام میں روزانہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہو رہا ہے، اور ہم سب نے شرکت کی سعادت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژنوں، علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کریں، اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ابلغ گھوڑے سوار مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے۔ اس رسالے میں کیا ہے آئیے سنتے ہیں۔ کیا قرض لے کر بھی قربانی کرنی ہوگی؟ قربانی کا طریقہ مع قربانی کی دعا، اجتماعی قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا طریقہ، قربانی کرنے والے کے لیے ناخن اور بال نہ کاٹنے کی فضیلت، مع غریبوں کی قربانی، گوشت کے وہ 22 اجزاء کون سے ہیں جو نہیں کھائے جاتے، قربانی کے 12 مدنی پھول،
کیا بکری جنتی جانور ہے؟ قربانی کے وقت تماشا دیکھنا کیسا؟ قربانی کی کھالیں جمع کرنے کی نیتیں اور اس کے علاوہ قربانی سے متعلق مزید دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ ابلغ گھوڑے سوار کا خود بھی مطالعہ کیجیے اور اپنے مرحومین کے اصال ثواب اور بالخصوص قربانی کرنے والے عاشقان رسول تک یہ رسالہ ضرور پہنچائیے۔ جیبی سائز یہ رسالہ 16 روپے کا اور بڑا سائز 30 روپے ہدیہ۔ الحمدللہ عز و جل مجلس تراجم کی طرف سے اس رسالے کا 8 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، جس میں انگلش اور دیگر زبانیں شامل ہیں۔ نیز یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ رسالہ بیٹا ہو تو ایسا، اس رسالے کے متعلق آپ جان سکیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی سے متعلق کتنے خواب دیکھے، آپ علیہ السلام نے شیطان مردود کی کوششوں کو کیسے ناکام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 10 مخصوص فضائل، کعبہ شریف میں آگ کب اور کس طرح لگی، 17 بیماریوں کی نشاندہی اور ان کے علاج۔ یہ رسالہ 30 روپے ہدیہ سے مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکیں گے۔ کتاب نیکیاں چھپاؤ، اس کتاب میں آپ پڑھ سکیں گے نیکیاں چھپانے کے بارے میں آیات کریمہ و احادیث مبارکہ۔ نیکیاں چھپانے کا مقصد کیا ہے، نمازی اور حاجی نیکیاں کیسے چھپائیں، اپنی تعریف سن کر کیا کرنا چاہیے، اصلاح کرنے کا بہترین طریقہ، مخلص ہونے کی علامات۔ یہ کتاب 60 روپے ہدیہ سے مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً حاصل کر سکیں گے۔ کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات مع مکہ مدینہ کی زیارتیں۔ اس کتاب کے مطالعے سے آپ جان سکیں گے مشہور عاشق رسول امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 12 حکایات، گم شدہ بیٹا کیسے ملا، حاجیوں کی 42 حکایات، علماء اہل سنت کی 17 حکایات، جنات کی 7 حکایات، شیر نے کیسے راستہ بتایا۔ یہ کتاب 170 روپے ہدیہ مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکیں گے۔ اور کارڈ جون سا ہے قربانی کا جانور خریدنے کی 8 نیتیں، یہ کارڈ 8 روپے کا مکتبۃ المدینہ سے حاصل ہو سکے گا۔ یہ قیمتیں صرف پاکستان کے لیے ہیں۔ نوٹ، پاکستان میں مکتبۃ المدینہ سے ان کتب و رسائل کو 5% ڈسکاؤنٹ رعایت پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہفتہ وار اجتماع کے حلقوں کا جدول بھی سماعت فرما لیجئے۔ آج انشاءاللہ عز و جل 24 اگست 2017 سنتیں، آداب اور فضائل کا بیان مع حوالہ، عشرہ ذوالحجۃ الحرام سے متعلق 4 روایات، مدنی پنسورہ صفحہ 350 سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور قبر دعا ہم نے آج یاد کرنی ہے، قبر میں اتارتے وقت کی دعا، نماز کے احکام صفحہ 468 پر۔ اور اگلے جمعرات کو انشاءاللہ عز و جل ہفتہ وار اجتماع کے حلقوں کا جدول جو ہوگا وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ 31 اگست 2017 کو قربانی کے 12 مدنی پھول ابلغ گھوڑے سوار صفحہ 8 سے انشاءاللہ عز و جل بیان کیے جائیں گے۔ اور جو دعا اگلے جمعرات کو ہم یاد کریں گے انشاءاللہ عز و جل وہ تکبیر تشریق نماز عید کا طریقہ صفحہ 8 سے انشاءاللہ عز و جل دعا یاد کرائی جائے گی۔ اختتام پر مدنی انعامات کے رسالے سے فکر مدینہ کروائی جائے گی۔ تمام شرکائے اجتماع عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ انشاءاللہ عز و جل ذکر اور دعا کا سلسلہ ہوگا۔ آج مدنی مذاکرہ انشاءاللہ 9:30 پر اس کا آغاز ہوگا۔ یہاں سردار آباد میں جامعۃ المدینہ کی چھت پر اسلام بھائی روزانہ طلباء کرام بھی اور دیگر اسلام بھائی بھی شرکت کی سعادت حاصل کریں۔ بہت سارے آتے بھی ہیں الحمدللہ۔ ابھی انشاءاللہ ذکر ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكر الله 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 الله
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا محمدا ما هو أهله يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ اس اجتماع میں شامل جتنے بھی تیرے بندے اور بندیاں مدنی چینل کے ذریعے جو بھی شامل ہیں
جس طرح بھی شامل ہیں، یا اللہ سب کی حتمی مغفرت فرما دے، بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ کعبہ مشرفہ کا صدقہ، مقام ابراہیم کا واسطہ، میدان عرفات، مزدلفہ، منا کا واسطہ، مولا ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، مکے کا واسطہ، مدینے کا واسطہ، یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی، تو عیبوں کو میرے مٹا یا الہی۔ اے ہمارے پاک پروردگار، تیرا کتنا بڑا کرم ہوا، کتنا بڑا احسان ہوا کہ تو نے ہمیں دامن اسلام عطا فرما دیا، تیرا کتنا احسان ہے مولا، تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، تیرا کتنا کرم ہے یا اللہ، ہم ایمان والے ہیں، ہم تیرے محبوب کے غلام ہیں، یا اللہ محبوب پاک کے پاکیزہ آنسوؤں کا صدقہ ہمارے گناہوں کے میل دھو ڈال، یا اللہ اپنے کرم سے ہماری حتمی بخشش فرما، دائمی رضا ہمارا مقدر فرما، دائمی رضا ہمارا مقدر فرما دے، یا اللہ موت قریب سے قریب تر آتی چلی جا رہی ہے، مگر افسوس غفلت نہیں جاتی، نمازوں کی سستیاں اور وہ کام جو جہنم میں لے جانے والے ہیں ان سے سچی توبہ نصیب نہیں ہوتی، مولا ایسی رحمت کی نظر فرما کہ ہم صبح و شام جنت میں لے جانے والے اعمال میں مشغول رہیں، یا اللہ ہمیں جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچا، مولا ہمیں ہر اس عمل سے بچا جس میں تیری ناراضی ہے، تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضی ہے، یا اللہ ہمیں اپنے احکامات اور تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کا پابند فرما دے، یا اللہ مقصد حیات سمجھنے کی سعادت عطا فرما دے کہ ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، ہم دولت شہرت دنیاوی جھوٹی عزت کے لیے نہیں، تیری یاد کے لیے، تیری عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کاش ہماری زندگی تیری عبادت میں گزرے، نمازوں میں گزرے، ہماری زندگی تلاوت میں گزرے، یا اللہ ہماری زندگی سجدوں میں گزرے، یا اللہ ہماری زندگی نیکی کی دعوت دینے میں گزرے، یا اللہ ہماری زندگی لوگوں کو برائیوں سے روکنے میں گزرے، یا اللہ ہماری زندگی تیری طاعت میں، تیری عبادت میں گزرے، عبادت میں گزرے میری
کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا یا اللہ جب تک زندہ رہیں ایمان پر زندگی نصیب ہو، خدمت اسلام پر زندگی بسر ہو. یا اللہ موت تو تو نے ہمارے لیے لکھ دی، ہم بچ نہیں سکتے. جب بھی موت آئے عافیت کے ساتھ آئے، ایمان کے ساتھ آئے، مدینے میں آئے، تیرے محبوب کے جلووں میں آئے. کاش جنت البقیع ہمارا مقدر بن جائے. مٹی نہ ہو برباد پس مر گئی الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا. مولا کریم ہم عافیت کے سوالی ہیں، دنیا میں، زندگی میں، نزعہ میں، قبر میں، حشر میں، پل صراط پر، میزان پر، ہر جگہ ہم عافیت چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں. اے سلام تو سلامتی دینے والا ہے، ہمیں سلامتی عطا فرما دے. یا اللہ تیرے بندے بدستے دعا ہیں، کیا کیا حاجات ہیں تو جانتا ہے، تو دلوں کی جانتا ہے. مولا ہماری جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما. یا اللہ ہمارے قرضے ادا ہو جائیں. مولا ہماری اولاد نیک ہو جائے. یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا نصیب ہو جائے. یا اللہ ہمیں جو بیماریاں طرح طرح کی لگی ہیں اب تیرے کرم سے وہ دور ہو جائیں. ہماری روحانی بیماریاں بھی دور ہو جائیں. گناہوں کے امراض سے بھی یا اللہ ہم شفا پا جائیں. یا اللہ جو مرادیں، تمنائیں، آرزویں ہمارے حق میں بہتر ہیں تیرے کرم سے وہ پوری ہو جائیں. یا اللہ ہم طالب ہیں تیری محبت کے. یا اللہ ہم طالب ہیں تیری جنت کے، اور جنت میں ہمیں وہ جگہ عطا فرما جہاں خوب خوب تیرے محبوب کی ہم دید کر سکیں. ہر وقت جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں، ہر وقت جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں. جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے خدا دے. جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے خدا دے. اللہ سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں. جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے خدا دے. اللہ کوئی ایسا سبب اب تو بنا دے. اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے. آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़ाहिरे तैबा रोज़े पे जाकर तू सलाम उनसे रो रो के कहना, मेरे गम का फसाना सुना कर, मेरे गम का फसाना सुना कर तू सलाम मेरा से रो रो के कहना, तेरी किस्मत पे रज़ का रहा है तू मदीने को अब जा रहा है, जाता है मुझको रुला कर, जाता है मुझको रुला कर तू सलाम से रो कहना, जब पहुँच जाए तेरा सफीना, जब नजर आए मीठा मदीना, बाअदब अपने सर को झुका कर, बाअदब अपने सर को झुका कर तो सलाम मेरा रो रो के कहना, कहना अत्तार है शाह आली है फकत तुझसे तेरा सवाली, तू सवाल इसका पूरा शाह कर, तू सवाल इसका पूरा शाह कर तू सलाम से रो रो के कहना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इख्तिताम मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 9:30 बजे मदनी चैनल पर मदनी मुज़ाकरा लाइव शुरू होगा। सब इस्लामी भाई शिरकत की सआदत हासिल करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।